الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. زما خبو او محترم او ردیو ملګرو، نن زمون او استاد د قرآن عظیم الشان درس د والعصر سورت مبارک دی. داسې سورت چې الله دا سورت په دریو آیاتونو کې نازل کړي، خو د انسان د ژوند ټوله فیصله اللہ رب العزت په دې سورت کې کړې ده. میرے بھائیو اور دوستو، آج کا ہمارا درس وہ سورۃ العصر کے بارے میں ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کی جتنی بھی زندگی ہے وہ ساری زندگی اس 3 آیات کی صورت میں اللہ نے رکھی، اور اللہ رب العزت نے ہم سب کو اسی صورت میں یہ بھی فرمایا کہ جس نے مجھے راضی کرنا ہے وہ ان باتوں پہ عمل کرے تو میں اس انسان سے راضی ہوں، اور جو بھی اگر مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس صورت میں جو بھی بتایا گیا ہے اس پہ عمل کرے، اس کے ساتھ میں دوستی بھی کروں گا. اللہ نے ہم سب کو اپنانے کا طریقہ بتایا اس سورت میں. اس سورت کا نام ہے سورۃ العصر. یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس میں 3 آیاتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. تو اللہ نے اس سورت میں فرمایا والعصر. ویسے تو قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ پر قسم کہی ہے کہ مجھے آسمان میں قسم، مجھے سورج کی قسم، مجھے آسمان کے بنانے والے پہ قسم، ہر بات پہ قسم. پر اس صورت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ والعصر، مجھے عصر کے ٹائم پہ قسم. یہ عصر کا ٹائم کیوں اللہ نے منتخب کیا، کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ عصر کا ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے، اتنا مختصر
کہ اس وقت انسان ہر کام جلدی کرتا ہے، انسان کو جلدی کی پڑی ہوتی ہے، جلدی کرو بھائی، دن ختم ہو گیا، عصر کا ٹائم ہو گیا۔ جو ہمارے کاروباری لوگ ہیں وہ بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ عصر کے ٹائم پہ کام جلدی جلدی کریں تاکہ ہم اپنے کام کو ختم کریں۔ اس لیے یہ ایسا مختصر وقت ہے کہ اس وقت پہ اللہ نے قسم کھائی کہ والعصر، مجھے عصر کی وقت کی قسم۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ والعصر، اس زمانے محبوب کی قسم، عصر کے ٹائم کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کیا کہا؟ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی دنیا میں رہنے والے انسان ہیں، چاہے کوئی مسلم ہے یا غیر مسلم، جتنے بھی ہیں انسانوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، مسلم ہے یا غیر مسلم، وہ سب خسارے میں ہیں، وہ سب ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، وہ سب ناکام ہیں۔ کیوں ناکام ہیں اور کن باتوں میں کامیابی ہے یہ بھی اللہ نے فرمائی ہے، آگے آیات میں دیکھنے کے پڑھیں گے، اور کس لیے ناکام ہے وہ بھی اللہ نے فرمائی۔ عزت مندو، اللہ رب العزت قسم کہی، وَإِذَا مَا دِ قسم ہوئی دِ عصر د مازدگر پر وقت۔ لفظ ترجمہ وَإِذَا مَا دِ قسم ہوئی پا وقت د مازدگر، دادس یا مختصر وقت سے پدی مازدگر کے ہر انسان کوشش کا کوئی کہ زما دا کار، زما دا عمل زر ختم سی، ولی سے ورز ختم دن کے دا او شپرا تین کے دا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر قرآن عظیم شان کی پر دیرو شہر بانے قسم پڑھائی، وہی دماغ پر المر قسم بھی، دماغ پر سکوٹمی قسم بھی، دماغ پر اسمکو پر آسمان قسم بھی۔ امدغس یو قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کرے پر سورة العصر کی، او دا سورت کو مکہ مکرمہ کے نازل سوائی، پر دیکھ کے دری آیاتنا دی یو اوڑا ورد کے لئے خدا دسی و سورت دسی دی انسان طول زند اللہ پر دی سورت کے واجہ۔ نو اللہ فرمائی وہی دماغ دیگر وقت باندے قسم بھی، ولی دا قسم کڑائی ان الانسان لفی خسر، بے شکا چی سمر انسانان دی، کہاں مسلمانان دی او کہاں غیر مسلم دی، طول پا خسارہ کی، سنگا پا خسارہ کی یا اللہ دے بارہ کی اللہ پاک مخ کے بیان ہے۔ تو میں نے فرمایا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، چاہے کوئی مسلم ہے یا غیر مسلم، سب خسارے میں ہیں، سب ناکام ہے۔ تو یا اللہ ان میں سے کامیاب کون ہے؟ ان میں سے کامیاب جو ہے وہ ہمیں دکھاؤ، اس آیات میں جو کامیابی کے راستے ہیں وہ یا اللہ ہمیں دکھاؤ۔ تو آگے اللہ فرما رہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سبحان اللہ۔ پہلے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، پھر اللہ نے یہ کہا کہ جتنے بھی انسان ہیں سب خسارے میں ہیں، سب ناکام میں ہیں۔ پھر آگے اللہ نے ایک فتویٰ دیا، ایک شرط رکھی، ایک ایسے ٹوس بات اللہ نے کہہ دی کہ جو یہ کام کرے گا وہ کامیاب، جو یہ نہیں کرے گا وہ ناکام۔ کون سی بات ہے؟ دیکھو یہ اس بات میں اللہ نے کس کو یاد کیا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی مسلم ہیں، جتنے بھی مومن ہیں، اللہ کہتے ہیں میرے پسندیدہ بندے صرف میرے مسلمان، میرے مومن ہی ہو سکتے ہیں۔ جب یہ مہر لگا دی اللہ نے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ سب نکل گئے۔ پتہ اس سے یہ چلتا ہے کہ اللہ محبت اپنے بندوں میں سے مسلمان اور مومن کے ساتھ کرتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کبھی بھی اللہ محبت نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر جو ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے کامیاب ہے وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور جس نے اسلام قبول کیا،
جس نے یہ کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی مومن ہوا، یہی کامیاب ہوا۔ یہ غیر مسلم نہیں ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا جو ایمان لے کر آیا وہ انسان کامیاب، وہ میرا پسندیدہ بندہ۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان الگ چیز، ایمان تو سب لے کر آئے، پھر ایمان کے دائرے میں اندر اگر کسی نے رہنا ہو تو اس میں یہ بات آتی ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان ایک الگ چیز ہے۔ اور آگے اللہ نے جو بات بتائی کہ پھر جو ایمان لے کر آیا ان میں سے کامیاب وہ انسان ہے جو نیک عمل کرے، جو اچھے کام کرے۔ ایک تو مومن ہوا، دوسرا وہ کامیاب انسان جو نیک عمل کرے۔ عزت مندو، اللہ رب العزت کو زمانہ باندې قسم وکړ په وخت د مازدیګر او بیا الله تبارک وتعالی دا خبره وکړه چې ټول انسانان ناکام دي، که هغه مسلمانان دي که غیر مسلمان۔ یا الله موږ ته به څنګه معلومات کیږي چې په موږ کې کامیاب څوک دي؟ یا الله، نو الله تبارک وتعالی له دې نه بعد فیصله وکړه چې شی ویلي الله فرمایي الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات۔ سبحان الله، دلته الله داسې یو مهر ولګوي او الله خپل دا اقرار وکړه، دا خبره وکړه چې په ما باندې ګران هغه کسان دي چې چا ایمان قبول کړی۔ سبحان الله، الله وایي زما خو هغه بندگان دي چې چا دا کلمه ویلي لا اله الا الله محمد رسول الله او چا اسلام قبول کړی وي، په ما باندې هغه ګران دي۔ نو چې کله دغه لفظ راغی چې الا الذين آمنوا، چې څومره غیر مسلم دي دا ټول لدينا قوة غير مسلمة، دا معلومي چې غیر مسلمة اسلام نه قبلونکي خلق ټول ناکام دي۔ نو چې هر انسان ایمان راوړي دا د الله رب العزت خوښ بنده ده، او الله وایي چې تاسو کې کامیاب هغه ده چې چا ایمان قبول کړی۔ دا یو شرط، بل شرط چې شي کې وعملوا الصالحات، ایمان هر سړی قبلوي، خود ایمان په دایره کې ژوند تیرول د هغه لپاره مهمه خبره نیک عمل ده۔ نیک عمل وکوي نو تبا الله تبارک وتعالی سره دوستی کوي، ستا دوستی به الله سره کیږي۔ داسې نشي کېدای چې تا کلمه ویلي او په ژوند کې د نیک عمل بالکل نه کړی، نو چې تا کلمه ویلي دا صحیح ده، تا کلمه ویلي د دې کلمې په برکت باندې ضرور الله پاک له جهنم نه راباسي، جنت ته به بیایي، خو چې څومره ګناهونه دي کړي د دغه ګناهونو په وجه الله پاک تا په جهنم کې سوځي۔ د ایمان شرط دغه راځي کله د ایمان قبول کړه، د ایمان سره سره به موږ تاسو ټول ملګري نیک عمل هم ورسره کوو، دا یو شرط ایمان۔ دویم شرط دی نیک عمل۔ تو میرے بھائیو اللہ کے پسندیدہ بندے جو ہے ان کے لیے دو شرائط اللہ نے رکھے۔ ایک پہلا شرط الا الذین آمنوا، جس نے ایمان قبول کیا اور ایمان کے دائرے میں رہ کر جس نے نیک عمل کیا، وعملوا الصالحات، اللہ کہتا ہے یہ میرے چنے ہوئے بندے ہیں، یہ میرے پسندیدہ بندے ہیں۔ اس کے بعد جو باتیں بتائی وہ جتنی آسان ہے اتنی ہی سخت ہے۔ اچھا، جب بندہ نیک عمل بھی کرتا ہے پھر آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ سبحان اللہ، ایمان بھی قبول کیا، نیک عمل بھی کیا، لفظی ترجمہ، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید، ایک دوسرے کو حق کی بات کہہ دی، خود بھی حق کو ماننا ہے اور اگلے کو بھی حق کی بات کرنی ہے، تب تم جا کے کامیابی کی چوٹیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور نیک عمل بھی کرے، اور اگر کہیں پر کوئی غلط کام، ناجائز کام دیکھ کر اور کہے کوئی بات نہیں۔ یہ ایمان کی تین وصف ہے، یہ ایمان کی آخری حدود میں ہے کہ جو بندہ کوئی بھی غلط کام، ناجائز کام دیکھتا ہے اس کو نہیں روک سکتا ہے،
خود بھی حق کو ماننا ہے اور اگلے دوستوں کو بھی، جتنے بھی میرے سننے والے ہیں ان سب کو ہم سب نے حق پہنچانا ہے۔ حق اللہ کا نام ہے اور ہمیشہ جب تک ہم رہیں گے ہم نے حق کی بات کرنی ہے اور ہم نے حق کا ساتھ کرنا ہے، تب جا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر اس سے آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ خود بھی ہر اس مشکل پہ صبر کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور جس کو مشکلات میں دیکھے اس کو بھی صبر کی تاکید کرنی ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو بھی صبر کرنے والے ہیں میں ان کا دوست ہوں۔ تو اللہ کو اپنانے کے لیے کتنے شرائط اللہ نے رکھے؟ سب سے پہلے ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے یہ کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے کے بعد نیک عمل وعمل الصالحات، اس کے بعد خود بھی حق کی بات کرنی ہے اور اگلوں کو بھی حق کی بات پہنچا کے رکھنا۔ وتواصوا بالحق۔ چوتھی بات وتواصوا بالصبر۔ آج میں آپ سب لوگوں کو جنت میں جانے کے لیے 4 ایسے کام بتاتا ہوں، جس نے ان چاروں باتوں پہ عمل کیا، رب ذل جلال کی قسم جنت تم سب کی نام ہو جائے گی۔ وہ کون سے 4 عمل ہیں؟ اس بات پر یقین کر لو، عمل کر لو۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ رب ذل جلال کہتا ہے جو سارے کائنات کا رب ہے۔ وہ کہتا ہے جس کو جنت اور میری رضا چاہیے تو وہی 4 کام کرے۔ سب سے پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان۔ اس کے بعد ایمان کے دائرے میں رہ کر نیک عمل کرنا ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہم نے سب کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ حدیث میں فرما رہا ہے وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم نے جس کے ساتھ نیکی کر لی اللہ تیرے ساتھ نیکی ضرور کرے۔ سب سے پہلے نیک عمل، ایمان کے بعد نیک عمل ہے دوسرے نمبر پہ۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، خود بھی حق کی بات کرنی ہے، اگلوں کو بھی حق کی بات کہنی ہے۔ چوتھی بات وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو بھی مشکلات ہمارے زندگی پر آتے ہیں، جو بھی مشکلات ہم پر آتے ہیں، ان سب پہ صبر کرنے چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ یہ جو بھی مشکلات، جو بھی تکالیف ہمارے اوپر ہے، ان سب کو تو ہی ہٹا سکتا ہے۔ یا اللہ عزت مندو الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، من دا ترجمہ کرنے والا لفظ سے پتا سو کہ کامیاب هغه خلق دي چې چا ایمان قبول کړی او د ایمان نه پس نیک عمل کړی، پتا سو کہ کامیاب هغه خلق دي۔ بیا اللہ قرآن میں فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، او یو بل ته به د حق خبره کوي، خپله به چې تر څو پورې ولاړ یې په حق به ولاړ یې، حق به وایو، حق به کوو، حق به وایو او حق به اورو، چې تر څو موږ تاسو ژوندي یو حق به وایو۔ او بیا اللہ قرآن کا فرمائی وَتَوَاصَوْا بالصبر، او پتا سو باندې سے ہر مشکل راځي، ہر تکلیف پتا سو راځي، باید تقریباً موږ تاسو صبر وکړو۔ ذکر اللہ قرآن میں فرمائی ان اللہ مع الصابرین، چې کوم انسانان صبر کوي په هر مشکلات باندې، په هر تکلیف باندې یو انسان صبر کوي، الله وایي زه هغه او چې چا سره الله دوستی وکړي هغه انسان ته نور څه پکار دی عزت زنن تاسو ته څلور شیان داسې ښیم که چېرته موږ تاسو په هغه څلورو شیانو باندې عمل وکړو نو پر رب ذوالجلال باندې قسم وي چې جنت به زما او ستا ځای زما دغه بیان چې هر ملګری وایي، زه درته قسم کوم چې زما د کعبې پر رب قسم وي چې هر چا په دغه څلورو شیانو باندې عمل وکړ هغه انسان کامیاب ده، هم په دې دنیا هم په آخرت کې او جنت به هغه مقام دا الله فیصله کړې، موت نه ده کړې۔ الله ویلي په تاسو کې ټول انسانان ناکام دي، خو کامیاب انسانان هغه دي الا الذين امنوا چې چا ایمان قبول کړی۔ اول شرط د جنت د تلو لپاره اول شرط ایمان ده، دویم شی دا وعملوا الصالحات، چې کله د ایمان قبول کړ نیک عمل وکوي اللہ براضی کوي، دا اللہ حکم به د نبی په طریقه باندې کوي ته به کامیاب وي،
دا د جنت د تلو دویم شرط الله کې دریم شی کې وتواصوا بالحق همیشه به حق خبره کوي همیشه به حق اوري او همیشه به حق بل ته رسوي او خپل دا ټول ژوند په حق باندې تیروي نو ته به د جنت سردار کېږي او الله به تاسو سره دوستي کوي څلورم شرط الله تبارک وتعالى موږ تاسو ته شی کې وتواصوا بالصبر عزتمندو په موږ تاسو باندې څومره مشکلات راځي څومره تکلیفونه راځي موږ تاسو باید په صبر وکړو ولله الله خپل قرآن کې فرمایي چې د صابرانو صبر ګرځي کوم انسان چې صبر کوي چې په ژوند کې برکت اچو دا د الله تعالی طرف په موږ تاسو باندې امتحانات دي او بل ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي واحسن كما احسن الله الیک ته بل سره نیکی وکړه چې الله رب العزت تاسو سره نیکی وکړي تبل ته یو خبره ورسوه تبل ته یو حق خبره ورسوه تبل ته مشکلات کې تسلی ورکا الله به تاسو په هر مشکل کې تاسو الله لاس درکړي او په هر مشکل کې به الله تاسو سره نو عزتمندو زمون او استاد او د ټول امت مسلمان نننۍ درس د جنت ته د تلو لپاره څلور شیان لټول نمخ کې ایمان لا اله الا الله محمد رسول الله دویم شی نیک عمل دا عامل الصالحات نیک عمل بکوي وای عمل دلال مل چې څومره نیکان دي کړي کا عمل نکړي الله بل تعالی راځي دا د جنت د ټول لپاره دویم شرط څلورم شرط وتواصوا بالحق خپل بالحق خبره کوي بل تمام حق وایي او کچې ته به حق ویلو کې زموږ استاد دا ځانونه قربان سي خپکهږي امام الله حاضر ناظر دا الله راځي او څلورم شرط د جنت د تلو لپاره او د الله د رضا د حاصلولو لپاره وتواصوا بالصبر ورکه چې په هر مشکل باندې تاسو صبر کوئ نو موږ تاسو ته کامیاب یو میرے بھائیو اور دوستو آخری میں سارے بھائیوں کو یہ میسج یہ پیغام پہنچاؤں ابھی تو پیغمبر بھی نہیں ہے صحابہ بھی نہیں ہے ہمارے جیسے انسان ہے تو جس انسان کو اللہ کی رضا چاہیے اور جس انسان کے دل میں یہ خواہش اور یہ تمنا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا بھی چاہیے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بھی چاہیے تو آج میں آپ لوگوں کو چار چیزیں بتاتا ہوں جس نے ان چار چیزوں پہ عمل کیا رب ذوالجلال کی قسم وہ انسان کامیاب ہے وہ جنت الفردوس میں اس کو اعلیٰ مقام حاصل کرے سب سے پہلے الا الذین آمنوا جس نے ایمان قبول کیا جب ایمان کی بات آئی جتنے بھی فرقہ واریت کے لوگ ہیں وہ سب ناکام وہ سب اس میں سے نکل گئے الا الذین آمنوا جس نے ایمان قبول کیا ایمان کی شرط اللہ نے رکھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے بھی پڑھا وہ کامیاب دوسری شرط وعملوا الصالحات نیک عمل کرنا ہے تو اللہ کی رضا کو اپنانا ہے تیسری شرط کیا رکھی وتواصوا بالحق ہم سب نے حق کی بات کرنی ہے اور ہم سب نے حق کو سننا ہے اور ہم سب نے حق کو اگلے تک پہنچانا ہے چوتھی شرط کیا رکھی وتواصوا بالصبر ہمارے اوپر جو بھی تکالیف آتے ہیں جو بھی مشکلات آتے ہیں ہم سب نے صبر کرنی ہے اور جس نے بھی تکلیف اور مشقتوں میں صبر کیا وہی انسان کامیاب اور جس نے مشکلات اور تکالیف میں صبر نہیں کیا وہ انسان ناکام تو یہ آج کا ہمارا درس تھا اللہ کی رضا کس چیز میں ہے اور جنت الفردوس ہمیں کن چیزوں سے ملتی ہے وہ یہ چار چیزیں اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جنان یقاس کا خدی خبر بائندہ عمل کو توفیق رکھیں انشاءاللہ بل درس کے بیان سرگور آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين